وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافق في کتاب لا يمحى ولا يبدل۔ اس شخص نے بغیر ضرورت اور بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دیا، اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب میں جو نہ مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے 3 جمعے پہ در پہ چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث میں بتلایا کہ جمعے کا چھوڑ دینا بدترین گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور قلب کے اندر سے نور جاتا رہتا ہے اور اس میں خیر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ نیکی کی بات، ہدایت کی بات، ایمان کی بات قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی سزاؤں میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کی سزاؤں میں سب سے بڑا غضب اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے چلا جائے اور بغیر ہدایت کے چلے جائے۔ یہ اللہ کے عذابوں میں اور اس دنیا میں اللہ کی سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہے، اور ان گناہ کی نحوستوں سے یہ سزا آیا کرتی ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے آدمی پر یہ عذاب آیا کرتے ہیں، تو یہ شخص اس کا دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور اس کے اندر خیر اور نیکی کی بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہ سکتی۔ ایسے شخص کا شمار اللہ کے دفتروں میں منافقوں میں ہوتا ہے، اور ظاہر میں تو وہ مسلمان ہے اور لکھا جاتا ہے مسلمان اور اٹھتا بیٹھتا ہے وہ مسلمانوں میں، مگر قلب ایمان کی حقیقت سے خالی ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی چاہیے اور فوراً کرنی چاہیے، اور اس میں تاخیر اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ حق تعالیٰ شانوں سے صدق کے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ جمعے کی نماز فرض ہے اور یہ ظہر کے نماز کے قائم مقام ہے، اس لیے جمعے کے بعد ظہر کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ جمعے سے پہلے اور بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور جمعے کے بعد پہلے 4 رکعتیں سنتیں ہیں جن کی بڑی تاکید ہے، اور پھر 2 رکعتیں ہیں، اور ان سنتوں کے علاوہ نوافل بھی ہیں جو جتنا پڑھنا چاہے، لیکن 4 رکعت پہلے سنتیں ہیں اور 4 رکعتیں بعد سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور پھر عام طور پہ 2 نفل ہیں۔ یہی جمعہ یہ قائم مقام ظہر کی نماز کے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ظہر کے قائم مقام، نہیں، یہ جمعہ خود ظہر کے قائم مقام ہے، اور اس میں خاص طور پہ 2 رکعتیں فرض ہیں، اور اسی طرح 2 خطبے سنے جاتے ہیں عربی کے، پہلا خطبہ دوسرا خطبہ، ان کی بھی بڑی تاکید ہے، اور اس میں وہ بھی واجب ہیں، اور یہ 2 رکعتیں، یہ 4 چیزیں ہو گئی ایک لحاظ سے، یہ قائم مقام ہیں ظہر کی 4 رکعتوں کے، اور ان کے قائم مقام ہیں۔ تو اس میں جو پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں ان کی بھی تاکید ہے، تو اس کا اہتمام ہو۔ مسلمانوں کے ہاں جمعے کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور جمعے میں خاص طور پہ جمعے کے معمولات، مثلا سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور کثرت سے درود شریف ہے، اور اسی طریقے سے جلدی مسجد میں آنا ہے، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے اس جمعے کے دن، جس خوش نصیب کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو اس گھڑی میں وہ دعا ضرور قبول ہوتی، اور وقت متعین نہیں ہے، تاکہ مسلمان اس جمعے کے اندر اس کا اہتمام کرتے رہیں اور اس اہتمام کی برکت سے انہیں وہ گھڑی نصیب ہو۔ تو جمعے کے یہ معمولات ہیں کہ اچھے اور صاف کپڑے اور خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں جلدی آنا، اور پھر جسے کہیں جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور کثرت سے دعا شریف ہے، ذکر و اذکار میں مشغولی ہے، اور خاص طور پہ ایک گھڑی ہے
اور وہ گھڑی اگر کسی کو نصیب ہو جائے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو جمعہ کیا مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے اہتمام رہا ہے اور مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔